لیکن جن لوگوں کے ساتھ متعین نہیں ہے، جن لوگوں نے توڑ دیا ہے، 4 مہینے سے کم کا ہے، تو سب کو کہہ دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ملی ہوئی ہے، اب دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، اس کے بعد عرب کو خالی کر دینا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے اور دونوں نے اعلان کیا حج کے موقع پر۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الصلاح کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 369، 1 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا یوم النہر کے دن منا میں کہ اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، ولا یطوف بالبیت عریان، اور کوئی ننگا بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فأذن معنا علی فی اہل منن یوم النہر لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ حج اکبر کے دن اعلان برات، واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ حج اکبر سے مراد کیا ہے؟ حج اکبر قربانی کا دن ہے، اسی کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اپنے یہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ عرفہ اگر جمعہ کے دن پڑے، پھر اسی طرح 10 تاریخ جمعہ کے دن آئے تو حج اکبر ہے، بڑا حج ہے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق یہ ہے، حدیث کے مطابق یہ ہے کہ 10ویں تاریخ ہر حج حج اکبر ہے، 10ویں تاریخ کو حج اکبر کہا جاتا ہے، بڑا حج کہا جاتا ہے۔ اصل میں عوام میں یہ تھا کہ وہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، تو اب حج کو کہا گیا حج اکبر۔ حدیث کے اندر ہے سنن ابی داؤد کتاب المناسک کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 1945۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقف یوم النہر بین الجمرات فی الحجۃ التي حج فقال ای یوم ھذا قالوا یوم النہر قال ھذا یوم الحج الاکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن جمرات کے درمیان کھڑے رہے، پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا قربانی کا دن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے۔ تو جمعہ کے روز یوم عرفہ کا آنا اتفاقی امر ہے، اگر آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 10ویں تاریخ ہر حج حج اکبر ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اور اگر اشہر حرم ختم ہو جائے تو آپ مشرکین سے قتال کیجیے، اور 4 مہینے کی مہلت ختم ہو گئی تو آپ قتال کیجیے، جہاں انہیں پائیے ان سے نمٹیے، ان پر سختی کیجیے اور گھات لگانے کی جگہ پر بیٹھیے۔ پھر کہا جا رہا اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں نماز کی بڑی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جو لڑائی کیا تھا، ان کے خلاف جنگیں لڑی تھی، اسی آیت کو دلیل بنایا۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1400۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال۔ اللہ کی قسم میں قتال کروں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی منعها۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا بچہ دیا کرتے تھے یا پھر ایک رسی دیا کرتے تھے، اگر مجھ کو نہیں ادا کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ تو اس آیت کی بڑی اہمیت ہے کہ اس سے ایک مسئلہ نکالا گیا کہ بھئی نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ چلی ہے، اس لیے لوگوں کو تفریق نہیں کرنا چاہیے، نماز بھی ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، ہر ایک کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرک یعنی جنگ کا میدان ہے، کوئی یہ کہے جی ہم کو پناہ چاہیے، آپ بتائیے کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جنگ کے میدان میں اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے امن و شانتی کی جگہ پہ چھوڑ کے آئیے، ثم ابلغوا ما منا، جہاں وہ شانتی سے رہے، آرام سے رہے، یہاں تو لوگ مار دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم دنیا کی ایسی کتاب ہے جو ہر جگہ شانتی کی بات کرتی ہے، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی، کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ کافروں کی حالت کیسی ہے آیت نمبر 8 کے اندر، کہ وہ لوگ قرابت داری کا بھی کچھ خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تمہارے ہی رشتہ دار ہیں، خیال رکھنا چاہیے تھا، عہد و پیمان کا بھی وہ لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں، تو یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ پھر مشرکین کی بدعمالی بیان کی گئی کہ وہ لوگ چند ٹکے کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں، پھر اسی طرح اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، پھر اسی طرح مومن کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ لوگ برے لوگ ہیں۔
آیت نمبر 13 اور 15 کے درمیان ہے کافروں سے لڑائی کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے فائدے بیان کیے گئے ہیں تاکہ کافروں کی جو قوت ہے وہ ٹوٹ جائے۔ پھر یہ بیان کیا گیا کس طریقے سے ان لوگوں نے تم کو نکالا ہے، تو ذرا ان کے ساتھ تو لڑو جن لوگوں نے تم کو نکالا۔ تو جو لڑیں گے ان کے ساتھ ہی لڑنا ہے، ہر ایک کو مارنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو جو صحیح ہیں، درست ہیں، اچھے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ جیسا کہ ایک آیت ہے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 1، یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ ان لوگوں نے رسول کو نکالا اور تم کو نکالا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو۔ تو جن لوگوں نے نکالا ہے ان سے لڑائی کرنا ہے۔ لڑائی کے فائدے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، پھر اسی طرح ان کو رسوا کرے گا۔ نمبر 2، تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا۔ نمبر 3، پھر اسی طرح مومنوں کے سینوں کو شفا سے، ٹھنڈک سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا، پھر اسی طرح ان کے دلوں کا جو غصہ ہے اس کو دور کر دے گا۔ تو یہ فائدہ ہے۔ مسلمانوں کی آزمائش بھی مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر ہے مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، بلکہ کون لوگ آباد کریں گے؟ آباد کرنے والوں کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لاتے، آخرت کا دن پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں لڑتے۔ تو 5 نشانی بیان کی گئی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 22 کے درمیان ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کو آباد کرنا ایمان اور جہاد کے برابر نہیں ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا برابر کر لیا ہے۔ جو لوگ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑے درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بخشش کا وعدہ کر رکھا۔ اعظم و درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے درجے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے خلاصے میں کچھ یوں بیان کیا گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا اور جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا، اب ان کو 4 مہینے کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ جن سے معاہدہ 4 مہینے سے کم کا ہے ان کا بھی معاہدہ بڑھا دیا گیا کہ جی 4 مہینے تک مہلت ملی ہوئی ہے۔ جن کے ساتھ معاہدہ ہے، مہینے کے ساتھ خاص معاہدہ ہے، وقت کے ساتھ بھی خاص معاہدہ ہے، تو اب ان کے ساتھ معاہدہ برقرار رہے گا۔ جو لڑائی کریں گے ان کے ساتھ لڑنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اور اگر وہ لوگ توبہ استغفار کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو یہ دینی بھائی ہیں۔ آج کے درس کا خلاصہ کچھ یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے، اللہ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب